اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ سے سورہ ہجر کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے روزے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ تمام کافر اس دن کہیں گے کہ کاش ہمیں مہلت دے دی جائے، کاش ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے، کاش ہم دوبارہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس دن کی ہولناکیوں سے اور اس کے بعد آنے والی سختیوں سے بچ سکیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا حکم جب ایک دفعہ ہو چکا تو وہ ہو چکا، اور جس نے دنیا میں کفر کیا وہ آخرت میں بھی کافر ہی ہوگا، اور اس کے لیے جہنم میں ٹھکانہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن راہ ہدایت بنا کر تم پر اتارا ہے، اس میں ہدایت کے لیے تمام باتیں تم پر کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چاہیے کہ آپ تمام قرآن کی آیتیں کھول کھول کر واضح طور پر ان کو بتا دیں، یہ تمام احکامات ان کا لوگوں تک آسان طریقے سے پہنچا دیں۔ بس جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لے آیا، ان پر عمل کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا ٹھکانہ ہے، اور جو ہدایت کا منکر ہوا، جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر قرآن پاک اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو ناپاک مطلب کو شیطان نہیں چھو سکتے، اور نہ ہی اس کے بارے میں احکامات جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں وہ شیطان کے علم میں آ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شیطان کبھی آسمان کے پاس جا کر، جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ چھپ کر سننے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کے پیچھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک لپکتا ہوا ستارہ ان کے پیچھے پڑتا ہے، آگ کا گولا پر ان کو پیچھے جاتا ہے، اور وہ وہاں سے ان کو بھاگ جانے پر مجبور کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو جادوگر حضرات ہوتے ہیں، یہ جنات اور شیاطین کے ذریعے ہی آسمان کا علم لاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ علم بند کر دیا، اور ان کا تمام وہ جو تھا کمانے کا ذریعہ، وہ راستہ جو غیب کا وہ علم بتانے کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جیسے ان کے پاس غیب کا علم ہے، اللہ رب العزت نے وہ راستہ ختم کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر فرمایا ہے کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، لیکن میں اپنے انبیاء میں سے جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم جہاں رہتے تھے، ان کے پاس دو فرشتے آئے اور انہوں نے ان کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم کی بیگم بھی کھڑی تھی اور کہنے لگے کہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ کام ہو گیا رہتا ہے۔ ان کے ہاں حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی، اور ان کے حضرت اسحاق کے ہاں حضرت یعقوب، اور پھر حضرت یوسف، اور اس طرح ان کی نسل چلتی گئی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوئی۔ ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ قوم لوط جو ہے، حضرت لوط جو نبی تھے، وہ بدکاریوں میں پڑ چکی ہے، وہ لوگ ہم جنس پرستی میں بہت زیادہ پڑ چکے ہیں، اور حضرت لوط کی بیوی بھی جو ہے وہ بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتی۔ حضرت ابراہیم نے ان سے سفارش کی، لیکن فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے حضرت لوط کی بستی میں گئے، تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ بھی بدکاری کی کوشش کی۔ حضرت لوط نے ان سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتیں حلال کی ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور شرارت کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت لوط کو بتایا کہ آپ لوگ صبح سحری کے وقت جہاں سے چلے جائیں، تب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تب حضرت لوط ان لوگوں کو ساتھ لے کر جو اللہ پر ایمان لائے تھے، جو غلط کاموں میں شامل نہیں تھے، نکل گئے، اور تب اللہ کے حکم سے اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ ایک زوردار چیخ آئی اور وہ لوگ وہیں مر گئے، اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ اسی طرح قوم عاد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، لیکن وہ بھی اپنے رب کی سرکشی کرنے لگے، ناشکری کرنے لگے، اور ان پر بھی ایک زوردار ہولناک چیخ آئی، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ بستیاں میں نے ختم کر دیں، لیکن کچھ عذاب شدہ بستیوں کو میں نے ابھی تک قائم رکھا ہے، تاکہ تمہارے لیے باعث عبرت ہو، اور جب تم وہاں سے گزرو تو عبرت پکڑو۔ اللہ رب العزت اس صورت میں مزید اگلی آیات میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو گارے سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے۔ تو جب عالم ارواح نے، اللہ رب العزت نے شیطان کو حکم دیا اور تمام فرشتوں کو اور جنوں کو حکم دیا کہ اس کو حضرت آدم کو سجدہ کریں، تو تمام مخلوقات نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور وہ مردود ہو گیا۔ تب اللہ رب العزت نے اس پر غضبناکی میں فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم روز قیامت تک گمراہ رہو گے، اور میرے لیے تم مردود ہو۔ تب شیطان نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جب تک آپ نے مجھے مہلت دی ہے
میں آپ کی مخلوق کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور جو لوگ میرے راستے پر چلیں گے، جو میری پیروی کریں گے، انہیں میں آپ کے خلاف گمراہ کرتا رہوں گا۔ تب اللہ نے کہا کہ تمہیں مہلت ہے، جو تم چاہو کر لو، لیکن جو بندے میرا قرب حاصل کرنا چاہیں گے، جو مجھ پر سچا ایمان لائیں گے، وہ کبھی تمہاری پیروی نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ تمہاری مخالفت کریں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں بہت زیادہ رحمت کرنے والا اور لوگوں کی مغفرت کرنے والا ہوں۔ بس جس کو چاہیے مغفرت، وہ میرے سے دعا کرے، میری رحمت بہت وسیع ہے اور میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگ فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے احکامات لوگوں کو بتا دیجئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، صبح شام اللہ تعالیٰ کے ہاں سجود کیجئے، اور جب تک کوئی بھی انسان زندہ ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے، صبح شام رب کی تسبیح بیان کرے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو معزز سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اسی سے مدد مانگیں، اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ بنائیں، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول کرے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور روز قیامت ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، جو اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے، نہ کہ ان لوگوں میں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ ماہ رمضان ہے، عبادات کیجیے، نوافل ادا کیجیے، رب سے استغفار کیجیے، اور جس وبا میں ہم مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے مشکل میں آئے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اس وبا کو جلد سے جلد ڈال دے۔ اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔